يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. بعض لوگ وہ ہیں جو کنارے پر کھڑے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. اگر ان کو اس عبادت پر کوئی بھلائی کوئی خیر پہنچے تو اس کے ساتھ وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ. اگر ان کو اس عبادت پر کوئی آزمائش پہنچے تو وہ منہ کے بل پلٹ جاتے ہیں. خاسر الدنیا والآخرہ. انہوں نے دنیاوی اور اخروی نقصان سمیٹا. ذالک هو الخسران المبین. یہ واضح نقصان ہے اور واضح خسارہ ہے. اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لینے کے بعد پھر آ کر کہنے لگا کہ حضور میں نے جو دین اسلام قبول کیا تھا تو مجھے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. کس طرح کہ میں جب تک اسلام قبول نہیں کر چکا تھا اس وقت میرے بچے بھی تھے، مال مویشی فراوانی سے تھا، لیکن اب جب سے میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے جانی بھی نقصان ہوا، مالی بھی نقصان ہوا. کس طرح؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں بینا تھا، میری نظر ٹھیک تھی. جیسے میں نے اسلام قبول کیا میری بینائی ختم ہو گئی، اب میں نابینا ہو گیا، اندھا ہو گیا. اسی طرح جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت تک میرے پاس مال کثیر تھا، جانور کثیر تھے. جیسے میں نے اسلام قبول کیا ساتھ ہی میرا مال جو ہے وہ ضائع ہو گیا اور جانور جو ہے وہ مر گئے. تو اس طرح اب میں نے دین اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی فائدہ محسوس نہیں کیا، الٹا مجھے نقصان ہی ہوا. اس لیے میں دین اسلام کو چھوڑنا چاہتا ہوں. جو میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اسلام قبول کیا تھا میں اسے اب ختم کرنا چاہتا ہوں اور چھوڑنا چاہتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام چھوڑا نہیں جاتا، اسے فسخ نہیں کیا جاتا. تم جو ہے ایسا نہ کرو، اس میں جو ہے وہ تمہارا فائدہ ہے. تو اس طرح تم دین اسلام جو ہے وہ چھوڑ دو گے تو اور تم کو نقصان ہوگا. لیکن ذرا یاد رکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ دین اسلام بندے کو اس طرح پگھلا دیتا ہے تاکہ اس کا دل کھوٹ وغیرہ سے پاک ہو جائے. جس طرح آگ جو ہے وہ لوہے کو پگھلا کر، سونے اور چاندی کو پگھلا کر اس کے زنگ کو دور کر دیتی ہے. تو اس لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اور جس طرح آپ دین اسلام پہ ہیں ایسے ہی آپ رہیں. تو اس طرح اس شان نزول سے اور قرآنی آیت سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو کوئی مالی فائدہ ہو، کوئی جانی فائدہ ہو. اگر ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ آگے عبادت کو جاری رکھتے ہیں، اور اگر ان کو ان کے مقصد کے مطابق کچھ حاصل نہ ہو
تو اس صورت میں وہ پھر عبادت چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی موٹی مثال یوں سمجھیے کہ لوگ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، تو جب تک نماز پڑھتے ہوئے انہیں کوئی دنیاوی نقصان نہیں پہنچتا تو وہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی نقصان پہنچے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، تو اس صورت میں وہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، مسجد آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی پوچھے بھائی تم تو پہلے نمازی تھے، اب کیا ہو گیا آپ کو؟ اور جی بڑی نمازیں پڑھ لیں اور مسجد کے اندر آ کے ہمارے پاؤں گھس گئے۔ تو اس طرح نماز پڑھنے کے دوران، مسجد میں آنے کے دوران ہم نے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا، نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہوا، مالی کوئی فائدہ ہوا، کوئی جانی فائدہ ہوا۔ تو اس طرح جب کوئی فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر اس طرح ہم نماز پڑھ کے مسجد کے اندر آ کے کریں گے ہی کیا؟ تو اس طرح ایسے لوگوں کے لیے اس اللہ کے فرمان میں عبرت ہے کہ ایسے لوگ کہ جو نماز پڑھتے تھے اور عبادات کرتے تھے، اب اگر ان کو کوئی دنیاوی نقصان ہوا، ان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنا نماز والا معاملہ، عبادت والا معاملہ جو ہے وہ جاری رکھیں اور پیچھے نہ ہٹیں کہ اس طرح کنارے پر، دین کے کنارے پر کھڑے ہو کے چلیں جی نماز پڑھیں گے، کوئی عبادت کریں گے، کوئی مالی فائدہ ہوگا، کوئی نفع ہوا تو چلو جاری رکھیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور بلکہ بعض اوقات رزق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا ہی ملنا ہوتا ہے۔ کبھی کوئی بندہ جب تک زندہ رہتا ہے بھوکا نہیں بیٹھا، کسی نہ کسی طرح اس تک رزق پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو اس طرح پھر وہ تھوڑی سی دیر ہو جائے رزق ملنے کے اندر، تو اس صورت میں پھر نمازیں بھی چھوڑ دی جاتی ہیں، باقی نیک عمل چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ فرمایا تمہارا رزق دیر سے ملنا جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر نہ ابھارے، اور اس طرح تمہارا رزق اگر تم کو دیر سے ملے تو تم گناہ کرنا نہ شروع کر دو، اور اس طرح نیکی کرنا تم چھوڑ نہ دو۔ تو جب تک تمہاری زندگی ہے، تمہاری جان میں سانس ہے، اس وقت تک جو ہے وہ تمہیں رزق ملے گا، اور جتنا نصیب ہے تمہارا تم تک وہ پہنچ کے رہے گا۔ تو اس لیے اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، خاص طور پہ ان لوگوں کو جو اس لیے نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں کہ کوئی ہمیں مالی فائدہ پہنچے۔ جب مالی فائدہ نہیں پہنچتا تو مسجد کے اندر آنا، نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک شکوہ کیا ہے، کیونکہ شکوہ اپنوں سے کیا جاتا ہے، غیروں سے نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچے، کوئی مالی، کوئی جانی، تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ جی اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، جب سے میں نے نماز پڑھنی شروع کی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فراوانی دے دی۔ تو جب کوئی نقصان پہنچے تو پھر کہتے ہیں یار بڑا عرصہ ہو گیا، 10 سال 20 سال ہو گئے نماز پڑھتے، لیکن فائدہ کوئی مالی نہیں ہوا، تو اس لیے بس اب چھوڑے مسجد کے اندر جا کے کریں گے ہی کیا۔ تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادات نہیں کرتے، مال جو ہے وہ خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، اس کے اندر عبرت ہے۔ اور بعض اوقات نا، ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہے، عبادات کرتا ہے، میری راہ میں مال دیتا ہے، ذرا آزماؤں کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے۔ تو جب مال کے اندر کوئی نقصان ہو جائے تو اس وقت وہ پہلے اگر مال خرچ کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو وہ کہتا ہے بس بڑا مال خرچ کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اصل میں پیچھے شیطان جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، وہ دل کے اندر
جی ڈالتا ہے۔ دیکھیں تم نے لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا تم نے سنا کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ دیا جائے اس کا بدل ملتا ہے، تجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تجھے اس کا بدل تو نہیں ملا۔ دیکھیں اتنے سال ہو گئے تو خرچ کر رہا ہے، آخر تجھے کیا فائدہ پہنچا؟ جی تو یہ شیطان جو ہے دل کے اندر ورغلاتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، ڈراتا ہے آئندہ بھی اگر تو نے خرچ کیا تو تجھے کچھ حاصل وصول نہیں ہونا ہے۔ اس لیے فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے جی کس سے؟ فقر سے، کہ تم مزید اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو محتاج ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے۔ آج کل نازک دور، اتنا مہنگائی دور ہے، تو اگر تم اس کی راہ میں دے دو گے، پہلے بھی تمہیں اتنا نہیں ملا، آگے تم کو کیا ملے گا؟ یہ جتنا کچھ کمایا یہ بھی خرچ کر لوگے تو آخر پھر تمہیں نقصان ہی پہنچے گا۔ تو اس طرح شیطان کے ڈرانے سے بندہ کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے، میرے دل میں جو بات آ رہی ہے نا یہ ہے ایسے ہی کہ پہلے بھی تو اتنا کچھ خرچ کیا، نہیں کوئی حاصل وصول ہوا، تو اب کیا ہوگا؟ تو اس لیے جب بھی ایسا کوئی خیال آ جائے نمازی آدمی کو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو، کہ جی نمازیں پڑھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، مال خرچ کیا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس طرح دیکھیں کہ جسمانی جو ہے وہ کتنی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، دل کا مریض میں ہوں، شوگر کا مریض میں ہوں، فلاں فلاں بیماریاں میرے اندر پائی جاتی ہیں، حالانکہ کبھی میں نے نماز بھی نہیں چھوڑی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے بھی کبھی میں اکتا یا نہیں، لیکن اس سے کوئی مجھے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ تو شیطان کے ورغلانے پر اور شیطان کے ڈرانے پر وہ مال بھی خرچ کرنا چھوڑ دیتا ہے، نمازیں بھی پڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا جو وبال تھا وہ بیان فرمایا، خاسرت دنیا والآخرہ، کہ ایسے لوگ جو نمازیں اور عبادات چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ انہیں جو ہے کوئی مالی فائدہ نہیں ہوا، کوئی جو ہے جانی فائدہ نہیں ہوا، فرمایا انہی لوگوں نے کیا کیا؟ دنیاوی نقصان بھی انہوں نے اٹھایا اور اخروی نقصان بھی انہوں نے سمیٹا۔ وہ دنیاوی نقصان کیا ہے؟ فرمایا جو نمازی آدمی ہوگا، کوئی اللہ کی راہ میں دینے والا ہوگا، اس کے بعد اگر وہ اللہ کی راہ میں نہیں دے گا، نمازیں پڑھنا نہیں جائے گا جی مسجد کے اندر، تو اس کی عزت دنیا میں نہیں رہے گی۔ لوگ یہی کہیں گے دیکھو جناب، جب تک اس کو کوئی مالی نفع ہوتا رہا، مال فراوانی سے آتا رہا، اس وقت تک تو یہ مسجد میں بھی آتا رہا، نمازیں بھی پڑھتا رہا، کتنا بے وقوف ہے، ابھی تھوڑی سی آزمائش آئی ہے تو اس نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی اور مسجد کے اندر آنا چھوڑ دیا، تو اس طرح معاشرے کے اندر ذلیل و رسوا ہو کے رہ جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو دنیاوی نقصان ہے اس نے یہ سمیٹا، تو دنیا کے اندر اس کی عزت کوئی نہیں رہے گی۔ تو اسی طرح اخروی فرمایا نقصان جو ہے وہ بھی سمیٹ لیتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جو وہ عبادات کرتا، نمازیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا، اس کو آخرت میں ثواب ملتا۔ اب وہ اللہ کی راہ میں شیطان کے ڈرانے سے نہیں کچھ خرچ کر رہا ہے، تو اس لیے اب وہ اخروی ثواب سے محروم ہو جائے گا، اور اس طرح اخروی عذاب کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ذالک والخسران المبین، یہ جو دنیاوی اور اخروی نقصان ہے یہ بالکل واضح ہے، اور اس کی کوئی وضاحت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ جانتا ہے کہ اگر وہ عبادت نہیں کرے گا دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے، آخرت میں بھی۔ تو اس لیے ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ کے فرمان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین سے ہمیں سبق لیتے ہوئے نمازیں اگر پڑھتے ہیں، جو بھی عبادات ہم کرتے ہیں، چاہے کوئی مالی نقصان ہو جائے، کوئی جانی نقصان ہو جائے، ہمیں وہ عبادت نہیں چھوڑنی چاہیے، وہ عبادات کرتے رہنا چاہیے، یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش آئی ہے اور اس آزمائش پر ہمیں پورا اترنا چاہیے، اس امتحان کے اندر ہمیں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں کہ اگر کوئی بچہ فیل ہو جاتا ہے تو بار بار وہ کوشش کرتا ہے، ماں باپ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں ہمارا بچہ جو ہے چلیں فیل ہو گیا، مزید جو ہے اب وہ جی
پڑھ لے تو وہ کیا کرتے ہیں، اچھی اکیڈمی میں اور اچھے ٹیچر کے پاس جو ہے وہ اس کو داخل کرواتے ہیں، تو آخر کار وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم لوگوں کو بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر آزمائش آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان آیا ہے، تو پہلے سے بھی بڑھ چڑھ کر ہمیں جو ہے وہ عبادت کرنی چاہیے، تاکہ اس عبادت کے ذریعے اس امتحان کے اندر کامیاب ہو جائیں، آزمائش کے اندر کامیاب ہو جائیں، اور اس طرح پیچھے ہٹ کے اپنا نقصان نہ تو دنیاوی کریں اور نہ ہی آخرت کا کوئی نقصان کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔